آپ سب کو بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا، اور میرے نزدیک یہ خوش آئند علامت ہے کہ اب پاکستان میں کئی گوشوں سے انقلاب کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے جو میں گزشتہ اتوار کی اپنی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے معاشی حالات بھی، انتظامی حالات بھی، اور حکومت اور عدلیہ کی کشاکش بھی، ان سب کے نتیجے میں ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ کیوس، انارکی، فری فار آل کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ اندیشہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جہاں اندیشے ہو جائیں وہاں پھر کچھ طالع عازمہ لوگوں کو پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ چلیے ٹربلڈ واٹرز میں، جن کو کہا جاتا ہے فشنگ ان دی ٹربلڈ واٹرز، انگریزی کا محاورہ ہے، اس میں مچھلی پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو ایمبیشس لوگ ہیں، حوصلہ مند لوگ ہیں، طالع عازمہ لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کوئی داؤ لگے ہمارا اور اقتدار اور اختیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، وہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں ان میں کوئی تناؤ ہو، حالات میں کوئی ہنگامی صورت ہو، کوئی کیوس ہو، کوئی فری فار آل ہو۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اور یہ منفی پہلو ہے، یہ کوئی پسندیدہ پہلو نہیں ہے، لیکن پسندیدہ پہلو بھی اس کا ہے، اور وہ یہ کہ اب اسلامی انقلاب کا نعرہ جو لگ رہا ہے وہ مختلف گوشوں سے لگ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں تنظیمی اعتبار سے بھی، کچھ عددی اعتبار سے بھی شاید سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمیعت طلبہ کی ہے، اگرچہ سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت ہمارے ملک میں نہیں بن سکی، الیکشن کے پہلو سے، ووٹنگ کے اعتبار سے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ایک بڑی تنظیم ہے، بڑے مخلص کارکن ہیں، بہت منظم ہیں، بہت سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ پھر ایک فکر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی وقتی سا جذبہ ہو۔ تو ابھی حال ہی میں جو اسلامی جمیعت طلبہ کا جلسہ ہوا بڑا، اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر پھر ذرا وہ جذبات اور ابال میں آ جاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے جو فرمایا، اب میں بھول رہا ہوں کہ پاکستان انقلاب کی دہلیز پر کھڑا ہے یا انقلاب پاکستان کی دہلیز پر کھڑا ہے، انہوں نے کچھ اس طرح کا تصور دیا ہے کہ گویا کہ اب انقلاب آیا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا انقلاب جو وہ چاہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب ہے۔ مجھے ان دنوں اسی لیے کچھ یاد آتے رہے اشعار، یہ مڈ 50s کی بات ہے، جبکہ میں طالب علم تھا۔ کچھ حالات ایسے ہوئے تھے کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی بہت امید ہو گئی تھی کہ گویا کہ بس اب بہت جلد اسلام آیا کہ آیا اور ہمارے ہاتھ میں اقتدار آیا کہ آیا۔ یہ میں 40 برس پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک نظم لکھی تھی نعیم صدیقی صاحب نے، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے در تو بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ گویا کہ شہر نظام اسلامی کے در پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اب کنڈا کھٹکھٹا رہے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی، اب ہم ہیں والی، شہر نظام اسلامی کے والی ہم ہیں، اور اب ہم اس شہر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ یہ مڈ 50s کی بات ہے۔ یہ مجھے بلکہ نظم بڑی پیاری نظم تھی، مجھے نعیم صدیقی صاحب کا اس معاملے میں اعتراف ہے کہ وہ ایک دور ان پر ایسا آیا ہے کہ وہ تحریکی شاعری کے اندر انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، بہت عمدہ نظمیں کہی۔ بہرحال ایک طرف تو جماعت اسلامی کا نعرہ ہے، پھر طاہر القادری صاحب بھی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً کچھ ریلیز، کچھ جلوس نکالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے راولپنڈی میں ایک اچھا مؤثر امپریسو جو ہے وہ جلوس نکالا۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر اب ان کے عید میلاد کے جلسے ہوتے ہیں یا میلاد کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک ہمارے عوام الناس کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، مذہب کے جو تصورات ہمارے عوام کے اندر ہیں، اس کے حوالے سے اس میں کشش ہے، دلچسپی ہے۔ بہرحال وہ بھی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، بلکہ راولپنڈی میں تو انہوں نے اسی جوش و خروش میں جو ذرا زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو پھر جو ابال آتا ہے، کہہ دیا تھا کہ اب حکومت کو چاہیے مستعفی ہو جائے، اقتدار ہمارے حوالے کرے۔ تیسری بات، اب
جناب محمد اکرم عوان صاحب کی طرف سے بھی ریلیز انقلاب کی اور ان کی جو تقریر آئی ہے فیصل آباد کی کہ بس اب انقلاب ہم لائیں گے اور انقلاب اسلامی جو ہے وہ گویا کہ بہت قریب ہے۔ یہ جو دونوں ہیں طاہر القادری صاحب اور اکرم عوان صاحب، میں پہلے اپنی کسی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں کا ایک خاص قسم کا تصوف جو ہے ہمارے ہاں قدیم چلا آ رہا ہے۔ طاہر القادری صاحب چاہے خود تو صاحب ارشاد نہیں ہے، وہ شاید ان سے کوئی لوگ بیعت نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے سہارا پکڑا تھا وہ سلسلہ قادریہ کا۔ ایک بزرگ جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے جو پاکستان میں تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کافی یہاں ایک رنگ جو ہے تصوف کا پیدا کیا تھا۔ اور یہ جو ہے اکرم عوان صاحب، ان کا سلسلہ ویسیہ ہے، اور ویسیہ سلسلے سے یہ تو تصوف کے جو ہیں وہ خود مرشد ہیں، اور ان کا ذکر کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ میں تفصیل اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ میری رائے اس تصوف کے بارے میں کیا ہے۔ بہرحال میں اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل صحابہ کے مطابق نہیں سمجھتا۔ ایک جملے میں یہ بات عرض کر دوں، ورنہ میں نے اسی راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ لیکن اس موضوع پر انشاءاللہ میری گفتگو جو ہے وہ اگلے جمعے ہوگی تفصیل سے۔ مروجہ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس نے یہ موجودہ شکل کیوں اختیار کی ہے، اصل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تصوف محمدی جس کی اصل اصطلاح ہے احسان اسلام، وہ کیا ہے حقیقت میں، ڈیویشن ہوئی تو کیوں ہوئی، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں، لیکن یہاں نہیں۔ اگلا جمعہ میرا قرآن اکیڈمی میں ہے، اور 11 بجے سے 1 بجے تک یہ تقریر ہوگی انشاءاللہ، جیسے کبھی ہمارے پہلے جمعے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے جو پرسوں سے شروع ہو جائے گا اور وہ اگلے ہفتے تک چلے گا۔ تو وہاں چونکہ ہمارے رفقا مقیم ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں رفقا کا یہاں آنا مشکل ہوگا، تو وہیں پر میں جمعے میں خطاب کروں گا، اور یہ موضوع اس وقت ہوگا۔ اس وقت میں نے صرف حوالہ دیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، اعتراف بھی ہے، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ ہم ان بڑے جوڑوں میں نہیں ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، مختصر لوگ ہیں۔ لیکن ایک تو اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ طویل عرصے سے انقلاب کی بات وہ میں کر رہا ہوں اور تنظیم اسلامی کر رہی ہے۔ اپنی کمیت میں، اپنے حجم میں ہم تھوڑے ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو، انقلاب کہتے کسے ہیں، انقلاب آتا کیسے ہے، انقلاب کے لوازم کیا ہیں، انقلاب کا نام لینا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، انقلاب برپا کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، انقلاب یوں نہیں آ جاتا۔ نعرے لگا دینا انقلاب کے وہ بہت آسان کام ہے، لیکن انقلاب برپا کرنا، خاص طور پر اسلامی انقلاب برپا کرنا، تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے انبیاء نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ نہیں کر سکے، حضرت موسیٰ نہیں کر سکے، حضرت ابراہیم نہیں کر سکے۔ اور طلب بات ہے، اولو العزم من الرسل نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چوٹی کے رسول ہیں۔ ان میں سے ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک زندگی کے اندر، ایک لائف سپین میں 20 برس میں انقلاب برپا کر دی۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی باریک بینی سے، دقت نظر سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ نہ صرف سیرت مطہرہ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بٹوین دی لائنز پڑھنا پڑے گا، اس کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، صرف سیرت نہیں، فلسفہ سیرت کو سمجھنا ہوگا، حکمت سیرت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کی کچھ تیاریاں ہیں۔ اس کے لیے ایسے لوگ جب تک تیار نہ ہوں کہ جن میں اللہ کا یقین اس درجے پیدا ہو چکا ہو کہ وہ خود اپنی زندگی میں مکمل مسلمان کی زندگی اختیار کر چکے، چاہے فاقہ آئے، پھر یہ کہ وہ کسی ایک شخص سے بیعت کر کے، بیعت سم و طاعت فی المعروف، ایک بنیان مرصوص بن چکے ہو، یہ نہیں اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی مرضی، یہ نہیں، یہ کام کوئی آسان کام نہیں۔ بہرحال اس حوالے سے الحمدللہ کہ گزشتہ اتوار کو جو تقریر ہوئی اور اس سے 15 دن پہلے میں نے
ایک اور تقریر کی تھی، یہ دو تقریریں جو ہوئی ہیں الحمرا ہال نمبر 1 میں، تو اس میں وہ بات سامنے آئی ہے، یہ بات بھی پہلی تقریر میں، کہ پاکستان کا صرف استحکام نہیں، بقا بھی اسلامی انقلاب میں مضمر ہے۔ اگر اسلامی انقلاب یہاں نہ آیا تو مستحکم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شاید اس کا وجود بھی نہ رہے۔ وجود نہ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ زمین ختم ہو جائے گی، زمین تو رہے گی، پاکستان نہیں رہے گا، کوئی اور نام بدل جائے، کوئی ٹکڑے ہو جائیں، کوئی اس کی شکل اور تبدیل ہو جائے، یہ ہوگا۔ میں کھل کر یہ بات کروں۔ دوسری تقریر میں تفصیل سے بات ہوئی کہ وہ انقلاب آتا کیسے، اور اس میں الحمدللہ کہ حاضری جو ہے وہ بہت ہی اچھی تھی، پورا ہال جو ہے وہ بہت شاذ اس طریقے سے بھرتا ہے کہ پورا بھرا ہوا ہو، اور پھر سیڑھیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور 2.5 گھنٹے کی میری تقریر تھی، لوگوں نے سنی ہے، اور چونکہ مقرر تو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک شخص بھی اٹھا نہیں ہے اس 2.5 گھنٹے، تو اس کے کچھ اثرات نکلے کہ وقت لگتا ہے اس وقت، لیکن ہم دھیرے چلنے ہی کے قائل ہیں، اور سہج لیکن مستقل مزاجی، سہج پکے سو میٹھا ہو، سلو بٹ اسٹیڈی، یہ اگر دو لفظ جو ہیں یہ ذہن میں پلے باندھ لیے جائیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہوئی ہے، میں ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو قرآن آڈیٹوریم میں، چونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہمارے ہاں کے جو مسائل ہیں، الحمرا آڈیٹوریم میں ظاہر بات ہے کہ وہ اب ایک نیا لاہور ادھر آباد ہو رہا ہے، یہ جو ماڈل ٹاؤن سے آگے ہے، ٹاؤن شپ ہے اور گرین ٹاؤن ہے اور نہ معلوم کتنے ٹاؤن ہیں، جوہر ٹاؤن ہے، وہاں کے لوگوں کا چل کر آنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارا جو یہ پروگرام بنا ہے تنظیم اسلامی کے کارکنوں کے اجتماع کا، تو اس میں اگلے جمعے کو قرآن آڈیٹوریم میں پھر اس موضوع پر تقریر ہوگی، انقلاب کی حقیقت کیا ہے، انقلاب کا ہدف کیا ہے، انقلاب کے لوازم کیا ہیں، انقلاب اسلامی کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج میں اصل میں بغیر ان لوازم کے اور بغیر ان پری ریکوزٹس کو پورا کیے ہوئے اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا، جس کے لیے کہ میں ایک آیت کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ نیم پختہ لوگ جن کی تربیت نہ ہوئی ہو، جن کے اپنے اندر ایمان، خلوص اور اخلاص کے درجے تک، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اس درجے تک وہ یقین اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہو چکا ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہیں کسی ہنگامے میں کسی لہر اٹھی، اس لہر کے اوپر سواری کر لی اور پہنچ گئے کہیں ایوان اقتدار میں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ حضور کے ساتھ۔ قال عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ جب تک تربیت نہ ہو، صحیح اسلامی تربیت، صحیح اسلامی تزکیہ، نیت صاف نہ ہو، کہیں کوئی جلب اقتدار تو نہیں پیش نظر، کوئی حصول اقتدار تو نہیں ہے کہیں پیش نظر، کوئی شہرت تو مطلوب نہیں ہے، دل میں کیا ہے، اصل نیت کیا ہے؟ جب تک نیتوں کی تصحیح نہ ہو، اس وقت تک اگر جوش اور ہنگامہ اور اس سے کوئی نتیجہ نکل بھی آئے تو نتیجہ یہ ہوگا ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کے ساتھی ایک تو وہ مہاجرین تھے جو مکے سے آئے تھے، وہ تو تربیت کی بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے تھے، بڑی بڑی بھٹیاں، اس سے بڑی بھٹیاں کیا ہوگی؟ لیکن مدینے میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں تو ابھی کسی بھٹی میں سے گزرنا نہیں ہوا تھا، اور اب عددی اعتبار سے مدینے والوں کی اہمیت زیادہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں 2/3 جو ہے وہ انصار تھے اور 1/3 صرف مکی مہاجرین تھے۔ عددی اعتبار سے اب اہل مدینہ، انصار مدینہ کی اہمیت، انصار مدینہ ان بھٹیوں میں سے ابھی گزرے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ابھی ضرورت تھی کہ تمہاری تربیت ہو، تمہیں سب، یہی وجہ ہے غزوہ احد میں 35 صحابہ سے خطا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
کتنی بڑی غلطی ہے، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تربیتی مراحل میں سے گزار کر اگر تم اس طرح نیم پخت حالت میں ہم تمہارے حوالے اقتدار کر دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہی تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ بہرحال آج جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، میرا جو اصل موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ میری وہ پچھلی دونوں تقریروں میں ایک پہلو ذرا جو انقلاب سے متعلق بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ تشنہ رہا، بلکہ واضح نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ انقلاب کا اصل ہدف ہوتا کیا ہے، کس لیے انقلاب برپا کرنا، خون ریزی بھی ہو، جانیں بھی دینی پڑے، جان جوکھوں کا کام بھی، کاہے کے لیے آخر وہ اس کی ضرورت ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہدف ہے اس دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، انسان انسان پر حاکم بن جائے، انسانوں میں سے کوئی پیدائشی طور پر نیچ ہو، کوئی اونچا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایک شودر ہے، ایک برہمن ہے، ایک مصلی ہے، ایک سادات میں سے ہے، پیدائشی فرق نہیں۔ ایک کے ہاں دولت کے انبار ہو، دوسرے کے ہاں بھوک ہو، فقر اور فاقہ ہو۔ اس نظام کو ختم کرنا اب یہ شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ اہم ترین آیت تو اس کی وہ ہے جس کا کئی مرتبہ یہاں حوالہ آیا ہے، اور ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کو کہ ہم نے ذریعہ بنایا ہے اور دعوت کو پھیلانے کا، اس کا جو کلائمیکس ہے سورہ حدید، اور اس کی کلائمیکس یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا میں رسول اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے نازل کی، معجزے اس لیے دکھائے، کس لیے دکھائے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ واٹ فار؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سارے کام ہم نے اس لیے کیے، ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، یہ پیدائشی عدم مساوات ہو رہی ہے۔ بھائی پیدائش کے بعد کسی نے علم زیادہ حاصل کر لیا، اس کی زیادہ عزت کیجیے، کسی کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت کیجیے، کوئی زیادہ بڑا خادم خلق ہے، اس کی زیادہ عزت کیجیے۔ یہ کیا پیدائشی طور پر یہ اونچا ہے اور کوئی نیچا ہے؟ اس سے بڑا ظلم تو انسان کے لیے اور کوئی نہیں سکتا۔ اس ظلم کا خاتمہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اسی ضمن میں نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ، اور وہ جو حدیث میں آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے حدیث کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب احصاء کے معنی کیا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، صرف رٹ لینے سے ہو جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی شانیں ہیں، ان تمام شانوں کا عکس اپنی شخصیت میں جمع کرے انسان، جامع شخصیت۔ جیسے کہ حدیث ہے، اگرچہ ہمارے ہاں محدثین اسے معتبر قرار نہیں دیتے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر بھی وہی عادات و اطوار و اخلاق پیدا کرو جو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ سزا بھی دیتا ہے۔ یہ ساری اس کی شانیں ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک جان ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کہنا تو بے ادبی ہوگی کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اسماء و صفات کا عکس پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک انداز تعبیر کی بات ہے۔ اس وقت جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام اسماء یا وہ اسم فاعل کے نام سے عنوان پر ہیں، وزن پر ہیں، یا وہ صفت مشبہ کے، یا یہ کہ وہ مبالغے کے، مجرد جو ایک ہی نام ہے کہ جو اس کے اصل مصدر العدل، عادل نہیں، العدل، سراپا عدل، مجسم عدل۔ اب یہ سراپا کا لفظ بھی اللہ کے لیے شایان شان نہیں، سر پیر اللہ کا تو کوئی نہیں ہے، سراپا تو ہم کہتے ہیں
سر سے پیر تک کوئی شخص جو ہے سراپا نور ہے، سراپا رحم ہے، سراپا محبت ہے۔ جگر وہ تو سرتاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ سرتاپا محبت، لیکن یہ اللہ کے لیے ہم لفظ کیسے استعمال کریں؟ مجسم عدل، یہ کیسے استعمال کریں؟ اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یا شارٹ ہو کیبلری، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو الفاظ تو وہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ ایک ہی نام اللہ کا ہے، العدل۔ آپ کہیے عادل مطلق۔ تیسری بات نوٹ کیجئے، اللہ العدل، ساری شریعتیں، ساری کتابیں، سارے معجزے، ساری نبوتیں، ساری رسالتوں کا مقصد لیقوم الناس بالقسط۔ پرٹیکولرلی حضور سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ دیکھو لوگوں، یہ نہ سمجھنا میں واعظ بن کر آیا ہوں اور بڑا سستا نسخہ تمہیں جنت پہنچنے کا دینے آیا ہوں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ میرے پاس کوئی سستا نسخہ نہیں ہے، میں عدل کرنے آیا ہوں، عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ عدل جو ہے کڑوا ہوتا ہے، ظالم کے لیے کڑوا ہوگا، اور ظالم سے مظلوم کا حق نکلوا لینا شیر کے منہ میں سے نوالا نکلوانا ہے۔ جو یوزرپرز ہیں، جنہوں نے حقوق غصب کیے، چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں، وہ اقتصادی حقوق ہوں، سماجی حقوق ہوں، جنہوں نے غصب کیے ہیں، تو ان کے اندر سے نکال لینا، جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا۔ لوگوں، پہلا خطبہ تھا بیعت خلافت کے بعد، جو تم میں سے قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرے، اور جو تم میں سے ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دے۔ سعد بن ابی وقاص نے یہی کہا تھا سپہ سالار ایران سے کہ ہم کہاں کون ہیں سمجھ لو، ہم اب وہ ڈاکو جو آتے تھے عرب، کبھی صحرائے عرب سے آتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب زمانہ بدل گیا ہے، عرب میں انقلاب لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہم آئے وہ لوٹ مار کے لیے نہیں آئے، بلکہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ اب تو ہم بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں۔ اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو جہالت اور جاہلیت، کفر اور شرک، الحاد، توہمات کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان و یقین میں لائے، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر عدل اسلام سے روشناس کرے۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ یہ ہے اہمیت عدل و انصاف۔ اپنے کونے میں آدمی بیٹھا ہوا اللہ 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 ضربیں لگا کر، اور اس کی کمال یہ ہو کہ قبر پہ تمہیں نظر آ جائے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کہ اس کو، یہ گویا کہ انسان کی معراج ہے۔ محمد رسول اللہ نے تو یہ تو نہیں سکھایا تھا، نہ حضرت ابو بکر نے یہ دعویٰ کیا، نہ حضرت عمر نے دعویٰ کیا، نہ علی نے دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ جو ہے آج کل کے کچھ صوفیاء یہ دعوے بھی کرتے ہیں، اور دعویٰ صرف یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اللہ کر سکتا ہے کسی کے لیے اس طرح کی کشف کی کیفیت پیدا کر دے، دعویٰ یہ کہ ہم تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں اور تمہاری بیعت براہ راست حضور کے ہاتھ پہ کروا دیں گے، آؤ تو صحیح ہمارے پاس۔ بہرحال وہ چیزیں تو میرے اگلے جمعے کا موضوع ہے، اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اس عدل کو قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، ریپریشن کا خاتمہ، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ، یہ اللہ کے صفت العدل، اس کا نام نامی العدل۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے مقصد بعثت لیقوم الناس بالقسط، پرٹیکولر پرسن پی پی کال میں حضور سے فرمایا گیا، کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عدل قائم کروں۔ اور حضور کے جانثار کہہ رہے ہیں اللہ نے بھیجا تھا محمد کو عدل قائم کرنے کے لیے، انہوں نے جزیرہ نما عرب میں قائم کر دیا۔
اب ہمیں بھیجا ہے انہوں نے پوری دنیا سے ظلم اور جور کے خاتمے کے لیے، لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان۔ یہ ہے اصل میں مضمون قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی چار آیتیں بالمقابل جو میں نے آج پڑھی۔ توجہ سے آج سنیے اور پھر نماز میں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب قام یقوم، کھڑے ہونا، قوام پوری طاقت سے کھڑے ہونا، قام بے پوری قوت کے ساتھ کسی شے کو قائم کرنا، قوام بے، اب یہ بے جب اس میں اضافہ ہوا، کونوا قوامین بالقسط، اہل ایمان ایمان کے دعوے داروں پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے فرض منصبی امت کا۔ یہ تو بتایا ہی نہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنا ہے، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، یہ تو معلوم ہے۔ سود کی حرمت میں کچھ خاص باتیں نہیں تھی، یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے نکلے تھے صحابہ کرام، یا جوع الارض تھی، کیا زمین کی بھوک تھی؟ وہ درویش بادشاہ عمر، وہ درویش جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا رہا، اسے کوئی بڑی حکومت چاہیے تھی اپنے لیے۔ ابو بکر کو چاہیے تھی بڑی سلطنت، یہ سلطنت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، عدل قائم۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، کیونکہ وہ خود العدل ہے، وہ العدل ہے، اور قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، قائما بالقسط، وہ قائم کرنے والا ہے، قسط وہ کرنے والا ہے، محنت تمہیں کرنی ہوگی، رازق وہ ہے، رزق کماتے تم ہو، بات سمجھ لو، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن اپنے ہاتھ سے کماتا ہے حلال ذریعے سے، تو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اس کو رزق دے گا۔ اسی طریقے سے قائم بالقسط اللہ ہے، قائما بالقسط، لیکن اس کے لیے جد و جہد تمہیں کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی وہ نوٹ کیجئے، دیکھیے یہ ایک عجیب، بارہا میں نے کہا ہے پہلے بھی، اہم مضامین دو دفعہ آئیں گے اور اکثر جگہ پر بالعکس ہو جائے گی ترتیب، اس کی سب سے نمایاں مثال یہاں آ جا رہی ہے۔ یہ ہے 8ویں آیت سورہ مائدہ کی، اور یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ وہ آیت نمبر 135 ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور گواہی دینے والے عدل کے، قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ اور قسط ہم معنی مترادف ہیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مترادف ہے، سینونیمس ہے، اور اسی سے اشارہ ہو گیا العدل۔ اچھا اب دیکھیے عکسی ترتیب ہو گئی، وہاں قوامین بالقسط، یہاں قوامین للہ، وہاں شاہدین شہداء للہ، یہاں شہداء بالقسط، ٹھیک۔ دوسری ترتیب کیا ہے؟ عدل و انصاف سے کسی فرد کو روکنے والی چیزیں دو ہوتی ہیں، یا کسی کی محبت ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے وہ عدل سے
جانبداری کرے گا عدل سے پھر جائے گا، یا کسی کی دشمنی ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے بغض ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ عدل سے ڈیویٹ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ایک جگہ پر ایک بات لے آیا، دوسری جگہ دوسری بات لے آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ بات تمہارے اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے مفاد کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، کوئی محبت، کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری تمہیں عدل سے منحرف نہ کر دے۔ محبت اور قرابت داری آ گئی، اور یہاں کیا فرمایا سورہ مائدہ میں، لا یجرمنکم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے اعراض کرو۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، ہو اقرب للتقوی، اس لیے کہ یہی یقیناً تقوی سے قریب تر ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ زوردار انداز عدل و قسط کے قیام کی اہمیت، اس کے لیے للکار، اس کے لیے پکار ممکن نہیں۔ اللہ العدل ہے، قائما بالقسط ہے، اس نے شریعتیں اس لیے بھیجی، نبی اس لیے بھیجے، رسول اس لیے بھیجے، لیقوم الناس بالقسط۔ نبی خاص طور پر نبی اکرم امرت لاعدل بینکم، اور امت کا فرض کیا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب میں پہلے مقام کی طرف لوٹ رہا ہوں، تھوڑی سی مزید وضاحت کر دی۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ چونکہ غریب ہے ذرا، اگرچہ حق تو اس کا نہیں بنتا لیکن میں اس کو زیادہ دے دوں، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے نا۔ ان یکن غنیا اور فقیرا، دیکھو کوئی شخص غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما، ان دونوں کا والی اللہ ہے، تم نہیں۔ تم کہاں کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے اس کی جانبداری کرنا، یہ بھی نہیں۔ قرابت داری ہو سکتی تھی، محبت ہو سکتی تھی، وہ بھی نہیں، محض اس وجہ سے کہ کوئی غریب ہے، ہوا کرے غریب، عدل کی بات تو ہوگی، اس کا حق نہیں ہے تو میں اسے نہیں دے سکتا، اللہ اسے غنی کرے گا، کوئی اور شکل ہوگی، اسلامی ریاست اس کے لیے کوئی بندوبست کرے، لیکن جو عدل ہے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما فلا تتبعوا الہوی، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ ہے اصل کانٹے کی بات، عدل سے آدمی منحرف ہوتا ہے اصل میں اپنی کسی کمزوری کی وجہ، اپنی خواہشات کی پیروی، ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے اعراض اور انحراف نہ کر بیٹھو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، بڑے پیارے الفاظ، اگر تم ذرا مڑو گے، ایسا ہوتا نا آدمی پیچ کر کھا کے بات کر رہا ہے، بات سیدھی تو اسے معلوم ہے صحیح نہیں میں کر رہا، اب ذرا پیچ ڈال کے لچھے دار بات کر کے کسی اور طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، ان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ اچھا اب مسئلہ آ رہا ہے، عدل پر خود قائم رہنے کے لیے بھی یقین چاہیے، ایمان، یقین والا ایمان، اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، فرض کیجیے زمین کے کسی ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے، ایک شخص زیادہ ووکل ہے، زیادہ چرب زبان ہے، اس نے آ کر میرے ہاں اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن جان لے کہ اگر وہ میری عدالت سے بھی کوئی غلط شے لے کر جا رہا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے کر نہیں جا رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔
چاہے فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بحیثیت ایک قاضی کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر وقت وہ وہی تو نہیں آ رہی ہے، لہذا آپ نے جس طریقے سے پریزنٹیشن آف دی کیس ہوئی ہے، آخر وکیلوں کو اتنی فیسیں 1 لاکھ روپے جو ہے ایک پیشی کا کیوں لے لیتے ہیں کہ پریزنٹیشن ان کی ایسی ہوتی ہے، ان کے استدلال کا انداز ایسا ہوتا ہے، کچھ شخصی وجاہت ایسی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہیں، یا ججوں کے ساتھ ساز باز ہوتی ہے، یہ گندا پہلو ہے، یہ بھی ہے ہمارے یہاں، تو اس کے وہ کیش کراتے ہیں، پھر ان کے خاص تعلقات ہیں فلاں جج سے، لہذا اسی کو کرنا ہے، لہذا اس کی فیس جو ہے چاہے وہ 10 لاکھ ہو تو دینی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی صاحب ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور میرے ہاتھ سے تم کو غلط فیصلہ لے لو، لیکن جان لو چاہے وہ میرا فیصلہ ہے لیکن وہ تمہارے لیے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے۔ پہلے تو عدل پر قائم رہنے کے لیے خود ایمان درکار ہے۔ ایمان کون سا؟ یہ زبانی کلامی ایمان نہیں، منافقانہ ایمان نہیں، اقرار باللسان والا ایمان ہے، حقیقی ایمان۔ اور خاص طور پر اس عدل کو قائم کرنے کے لیے، ظالموں کے منہ میں سے نوالے چھیننے کے لیے، شیروں کے منہ میں سے نوالے نکالنے کے لیے، اس کے لیے تو بڑے جہاد کی ضرورت ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔ اس کے لیے تو بڑے شدید خطرات ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قدم قدم پر امتحان ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، تکالیف آئیں گی، نقصانات ہوں گے، تو یہ کام تو ایمان حقیقی یقین والے ایمان کے بغیر سرے سے ممکن ہی نہیں۔ اور چونکہ یہ تمہارے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو اب اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ کیا مانی؟ ایک ایمان ہے تمہارا زبانی اقرار، ایک ایمان ہے تمہارا نسلی وراثتاً منتقل ہونے والا عقیدہ۔ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، ہم یہی باتیں مانتے ہیں، اللہ اللہ صلی اللہ، یہی تو ہمارا ایمان ہے نا، اور کتنا ایمان ہے۔ یہ ایمان دنیا میں تمہیں مسلمان قرار دلوا سکتا ہے، مسلمان خاتون سے تمہارا نکاح جائز ہو جائے گا، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی، دنیا میں ہے یہ اسلام ایمان، قانونی ایمان۔ یہ ایمان آگے نہیں جائے گا، آگے جائے گا حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان۔ تو اے اہل ایمان، تمہارے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری لادی جا رہی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب اس کے لیے تم سوچ لو، سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو، وہ یقین والا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پہلے اس کی تلافی کرو، اس کمی کو پورا کرو، پھر آگے بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، وہ حجت نہیں ہے، حجت قرآن ہے، مہیمن علیہ، تمام آسمانی کتابوں کا وہ حافظ، پہرے دار، چوکی دار قرآن ہے۔ لیکن ہے تو اللہ کی کتاب تھی، یقیناً کوئی شک نہیں۔ اب اس کے بعد دو کیٹیگریز کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک کیٹیگری تو بڑی کلیئر ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو جو تو انکار کر دے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخر کا، وہ تو بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا، it's gone down the drain، گیا۔ لیکن ایک اور کیٹیگری بھی ہے، کچھ ایمان کی کیفیت ہوئی، کچھ آگے بڑھے، کچھ قربانی دی، کچھ وقت لگایا، پھر دنیا کی محبت غالب آ گئی، پھر پیچھے قدم ہٹایا، ریٹریس کیے اپنے سٹیپس۔
پھر کچھ کسی وقت حوصلہ آیا تھوڑا سا آگے بڑھے. یہ ایمان اور کفر کے درمیان ڈاما ڈول، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان دونوں کے مابین مذبذب رہتے ہیں، نہ ادھر یکسو ہوتے ہیں نہ ادھر یکسو ہوتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے. اس کا نام کیا ہے یہ بعد میں آئے گا، اگلی آیت میں آئے گا، لیکن پہلے اس کیٹیگری کو سمجھ لیجیے. ایک شخص ایمان لایا اور اسے اچھا لگا، باقی بات اچھی ہے، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، قرآن کو ماننا، شریعت بھی اچھی ہے، نظام بھی اچھا ہے، واقعی اس کو قائم بھی ہونا چاہیے. کہ قائم کرنے کے لیے تو جان جوکھوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب ذرا ٹھٹکے، قدم لڑکھڑائے، کبھی جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا. قسم خدا کی میرا پکا ارادہ تھا، میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ یہ مجبوری ہو گئی. قسمیں کھا کھا کر اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے. پھر کسی وقت ہمت ہو گئی تھوڑا سا، پھر کوئی جذبہ ہو گیا کہ حضور کی تقریر سن لی، حضور کا خطاب سن لیا، کوئی تھوڑی سی دیر صحبت میں بیٹھے تو محمد کی صحبت بغیر تاثیر کے تو نہیں ہو سکتی تھی. پھر کہیں تھوڑا سا جذبہ جاگا، پھر چلے، پھر پیچھے ہٹے. یہ نقشہ قرآن مجید میں کئی جگہ کھینچا گیا ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تفصیل ہے اس کی وضاحت میں میں نہیں جا سکتا. حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ چل رہی ہے، پھر مشکلات آگے چھٹک کر کھڑے ہو گئے، قاموا. یہاں اس کا نقشہ کیا کھینچا گیا ہے، اس کی بہترین تشبیہ میرے ذہن میں کبھی آئی تھی، میرے دروس میں ہے. جب کوئی آدمی دریا میں، سمندر میں کہیں ڈوب رہا ہو، نیچے جاتا ہے پھر اوپر ابھرتا ہے، پھر جاتا ہے پھر ابھرتا ہے، پھر گیا تو گیا. بالکل وہ نقشہ ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ لوگ جو کچھ ایمان کی لذت اور حلاوت سے آشنا ہوئے، پھر کفر کی طرف پلٹ گئے، پھر کچھ ایمان کی حلاوت، ایمان کا جذبہ، پھر کچھ بیدار ہوا، پھر ابھرے، پھر سطح پانی کے اوپر پھر گئے، اور پھر وہ گرتے چلے گئے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. سن لو، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف. یہ راستہ اللہ کا اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے، اولو الہممی، ہمت والوں کا راستہ ہے، تھوڑے دنوں کا راستہ نہیں. اگلی آیت میں کھول دیا، پردہ چاک کر دیا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اے نبی، ایسے منافقین کو تو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہوگی. قانونی اسلام سے یا تو آگے بڑھیے، حقیقی ایمان کی طرف آئیے، یا جو شخص قانوناً کفر میں چلا گیا وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا، ابو جہل ہے، فلاں ہے، ابو لہب ہے. کچھ بیچ بیچ میں رہتے ہیں، کچھ عرصے چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے گون فار گڈ. اگرچہ قانوناً کافر کبھی نہیں ہوتا ہوں، قانوناً پھر بھی مسلمان رہتا. عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان تھا، جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی وہ بھی مسلمان تھے. لیگلی دے آر مسلم. یہ اندرونی کیفیت ہے. اب جو دوسرا مقام تھا اس کو بھی اہم ترین آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. عدل سے کام لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب یہاں وہ ایمان اور یہ قربانیاں دینے والے لوگ
ان کے لیے بشارت۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے ایمان، جہاد، کفر کا مقابلہ، ظلم کے خاتمے کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کے لیے زندگی لگا دینا، یہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی ہماری آیات کی، ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آخری آیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی جیسے میں نے پہلے جو تقریر کی تھی اس میں پاکستان کے حوالے سے ان دو آیات کو خاص طور پر میں نے سورہ انفال کی ایک آیت اور سورہ نحل کی ایک آیت پچھلے جمعے میں دو آیتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ سورہ انفال کی آیت وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، تمہیں دبا رہے تھے، تمہارے ہم وطن ہندو دبا رہے تھے اور تمہیں اندیشہ تھا کہ یہ اچک لے جائیں گے تمہیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید کی، تمہیں عمدہ رزق دیا، خوشحالی دی تاکہ تم شکر کرو۔ دوسری آیت سورۃ النحل کی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے وہ بڑے امن میں بھی تھی، مطمئن بھی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار طرف سے رزق چلا آ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کے انعامات کا کفران نعمت کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھوک اور خوف مسلط کر دی۔ اسی طرح سے اس آیت میں بھی ایک آپ کو عکس نظر آئے گا پاکستان کا اور تحریک پاکستان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یاد کرو اے اہل ایمان جبکہ ایک قوم تھی کہ جو تمہاری طرف بڑھ رہی تھی، اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، تمہیں دبا لینا چاہتی تھی، تمہیں نگل لینا چاہتی تھی، ہڑپ کر لینا چاہتی تھی، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا۔ ہندو جیسی قوم، چانکیہ کے شاگرد، چانکیہ کی کتابیں، جواہر لال کے تکیے تلے بھی چانکیہ کی کتاب ہوتی تھی، ارتھ شاستر، جس کا سب سے بڑا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے کسی پڑوسی سے صلح مت رکھنا، ہاں پڑوسی کے بعد اگلے ملک سے صلح کرو اور دوستی کرو۔ یہ کیوں بھارت کی دوستی ہمیشہ رہی افغانستان کے ساتھ؟ اس پڑوسی کو گھیرنے کے لیے۔ اب بھی بھارت لگا ہوا ہے، وہ شمالی جو مخالف طالبان اتحاد ہے بھارت سپورٹر ہے، اور بدقسمتی سے ایران بھی سپورٹر ہے۔ بہرحال یہ جو تحریک پوری تھی پاکستان کی، کتنی شدید مخالفت تھی، لیبر گورنمنٹ اس کے خلاف، اٹلی قائد اعظم سے نفرت کرنے والا دشمن ان کا، ماؤنٹ بیٹن چیلا گاندھی کا، یہ سب کے باوجود پاکستان میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو کل توکل بس اللہ پر کرنا چاہیے۔ جو بھی جد و جہد ہے، جو بھی کوشش ہے، جو بھی محنت تم کرو گے، جانے تم دو گے، زندگی تم وقف کرو گے، دن رات کی محنت تم کرو، توکل اپنی محنت پر کبھی نہ کرنا، توکل اللہ پر۔ ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، جو ہوگا ہوگا۔ اپنی محنت کرنا، اپنا سا کر دینا، یہ جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ اس میں کوئی کمی ہوئی تو ہم مجرم، یہ اگر ہم کر گزرے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اس کے لیے یہ کہ وہ تیاری جو ہے انقلاب کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔